الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم مسلمان بھائی و بہنوں، اللہ رب العزت کی اپنے بندے سے محبت کے سلسلے میں ویڈیو بیانات کا ایک سلسلہ شروع ہے، اور آج کا بیان بھی اسی سلسلے کی ایک لڑی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات کو جتنا مرضی بیان کر لیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں ان کی قلمیں بنا لی جائیں، اور جتنے بھی سمندر ہیں ان کی سیاہی بنا لی جائے، اور جب سے دنیا بنی ہے جب تک دنیا رہے گی تب تک کہ تمام انسانوں کو، جنات کو، فرشتوں کو یہ کہہ دیا جائے کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات کی تعریف بیان کریں، اس کی محبت کو بیان کریں، تو یقین جانیے کہ وہ کلمیں ختم ہو سکتی ہیں، وہ سیاہی ختم ہو سکتی ہے، لیکن میرے اور آپ کے پیارے رب کی محبت کو شمار کرنا اور اس کی تعریف کو لکھنا ناممکن ہے۔ اس کی تعریف ہم مکمل طور پر لکھ ہی نہیں سکتے، لیکن اتنے پیارے انداز میں وہ مجھ سے اور آپ سے کہتا ہے یا ابن آدم انی لک محب۔ یہ جملہ اتنا پیارا ہے، اس کو جب بھی میں سوچتا ہوں تو اللہ رب العزت کی ذات پہ بے ساختہ پیار آتا ہے، بے ساختہ پیار آتا ہے، اور اتنا پیار آتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں بیان کرتے جائیں، بیان سنتے جائیں، کرتے جائیں یا سنتے جائیں، بس اللہ ہی کی بات کو ہم کرتے جائیں یا سنتے جائیں، اس قدر اللہ رب العزت کی ذات پیاری ہے۔ تو آپ بھی اپنے دل میں اللہ رب العزت کی ذات کی محبت کو پیدا کیجئے، پھر دیکھیے گا آپ کو کتنا لطف آتا ہے۔ تو محترم مسلمان بھائیو بہنوں، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ رب العزت کی ذات نے انسان کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا ہے، اس کی وجہ ہے، اور وہ وجہ کیا تھی کہ اللہ رب العزت کی ذات نے انسان میں محبت کی صفت کو پیدا کی ہے، محبت کرنے کی صفت کو پیدا کی ہے، کہ انسان انس باللہ کرتا ہے، کہ اللہ کی ذات سے محبت کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی؟ اللہ رب العزت کی ذات نے انسان کو دو نعمتیں عطا کی ہیں۔ کتنی؟ دو نعمتیں عطا کی ہیں، ایک دھڑکتا ہوا دل اور دوسرا بھڑکتا ہوا دماغ۔ دھڑکتا ہوا دل، بھڑکتا ہوا دماغ۔ دھڑکتا ہوا دل سوز عشق کا مرکز ہے، اور بھڑکتا ہوا دماغ علم الہی کا منبع ہے، یا آپ اس کو آسان لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دھڑکتا ہوا دل عشق گاہ ہے، اور بھڑکتا ہوا دماغ علم کا منبع ہے، کہ اس دماغ میں دنیاوی علوم بھی سما جاتے ہیں، دینی علوم بھی سما جاتے ہیں، اخروی علوم بھی سما جاتے ہیں۔ اب عشق کا اپنا ایک دائرہ کار ہے، عقل کا اپنا دائرہ کار ہے، عشق کی اپنی ایک ترتیب ہے اور عقل کی اپنی ایک ترتیب ہے۔ تو عشق عبادت میں صرف عشق کام آتا ہے۔ میں نے کیا کہا؟ عبادت میں صرف عشق کام آتا ہے، عقل دور کھڑی رہ جاتی ہے۔ اگر نہیں یقین تو آپ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے جب آگ میں پھینکا تو عشق آگ میں لے کر گیا تھا، عقل تو باہر کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی، عقل تو نہیں سوچی تھی کہ میں کیا کروں، لیکن عشق جو ہے وہ انہیں آگ تک لے گیا، انہوں نے آگ میں چھلانگ لگا دی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا کہا گیا، تب بھی عشق نے ہی اپنا کام دکھایا۔ چھری چلانے کا کہا، تب بھی عشق نے اپنا کام دکھایا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو میدان عرفات میں چھوڑاؤ، جہاں پر نہ بندہ نہ بندے کی ذات، نہ پانی نہ درخت، دور دور تک بندوں کے گھروں کی کوئی نام و نشان نہیں، تو یہاں پر بھی عشق ہی کام آیا۔ اللہ کی ذات کا عشق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینے میں تھا، دل میں تھا، تو انہوں نے یہ سارے جو امتحانات تھے وہ پاس کیے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دیکھ لیجئے اللہ کی ذات سے کتنا عشق کیا ہے، تکالیفیں برداشت کی ہیں، پتھر کھائے ہیں،
یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کے کھینچا گیا، آنکھیں باہر آ گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشق کیا ہے اللہ کی ذات سے، اور مجھے اور آپ کو کرنے کا بھی درس دیا. تو عبادت میں عشق کام آتا ہے. عقل کو افکار سے فرصت نہیں، عقل کو افکار سے فرصت نہیں، عشق کی بنیاد پر اعمال رکھ. عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے، عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے. عشق بیچارہ نہ ملا ہے، نہ واعظ، نہ خطیب. عشق جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات سے جب انسان کرتا ہے تو پھر وہ اپنی ہر تکلیف کو بھول جاتا ہے. اب یہ عشق دل میں اللہ رب العزت کی ذات کا کیسے اترتا ہے؟ اترے کیسے؟ اس کو اتارنا کیسے؟ دیگر ہم دنیا میں رہتے ہیں، گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں. اب انسان اپنے آپ کو گناہوں سے کیسے بچائے؟ تو میرے بھائی یہ تو تقریباً ناممکن ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو 100% گناہوں سے بچا رہے ہیں. کہیں نہ کہیں گناہ تو ضرور ہوتے ہیں، کیونکہ میں اور آپ انسان ہیں. مکمل طور پر گناہوں سے جو بچتے ہیں وہ صرف فرشتے ہیں. ہاں میں اور آپ اپنے آپ کو جہاں تک، جس حد تک ممکن ہو گناہوں سے بچا لیں، یہ ضرور کوشش کی جا سکتی ہے. تو اس کے لیے جو سب سے پہلی ضرورت ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں میرے مطابق کہ آپ اور میں اپنی نظروں کی حفاظت کر لیں تو 99% گناہوں سے ہم بچ سکتے ہیں. صرف ان آنکھوں کی، ان نظروں کی اگر ہم حفاظت کر لیں. اللہ رب العزت کی ذات نے یہ پر بڑا احسان کی آنکھیں میں عطا کی ہیں، لیکن اس سے ہمیں اللہ کے غیر کو نہیں دیکھنا، اللہ کے غیر کو نہیں دیکھنا. آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لیجئے، باقی گناہوں کی جو حفاظت ہے وہ ممکن ہو جائے گی. پھر دوسری بات، اگر نفس آپ کو گناہ پر ابھارتا ہے تو آپ اس کی سزا تجویز کریں. جیسے آپ کے بچے شرارت کرتے ہیں، آپ ان کی سزا تجویز کرتے ہیں. آپ کا کہنا نہیں مانتے، سزا تجویز کرتے ہیں. وہ پڑھائی دل لگا کر نہیں کرتے، تب بھی سزا تجویز کرتے ہیں. تو میں اور آپ اگر نفس ہمیں گناہوں پر ابھارتا ہے تو میں اور آپ کیا کریں کہ اس کی سزا تجویز کریں. ایک اللہ والے نے بتایا کہ جب انہیں نفس گناہ کرنے پر آمادہ کرتا تھا یا گناہ کی ترغیب دیتا تھا تو انہوں نے اس کی سزا تجویز کر لی کہ اگر انہوں نے کوئی گناہ کیا تو وہ 20 رکعت نفل پڑھیں گے. 20 رکعت نفل. تو 20 رکعت نفل، اب نفس کو ویسے ہی موت پڑ جاتی. 20 رکعت نفل، شیطان تو ویسے ہی بھاگتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو پھر کیا ہوا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو کافی حد تک گناہوں سے بچا لیا. تو میرے بھائیوں، یہ جو گناہوں سے بچانے کا سلسلہ ہے یہ کب آتا ہے؟ جب آپ کے دل میں اللہ کی محبت راسخ ہو جاتی ہے. اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو محبت نہیں ہے کسی کی ذات سے. اگر اللہ سے نہیں تو کسی سے بھی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں. کوئی شخص یہ کہہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات نے محبت کی صفت انسان میں رکھی ہے. یہ خمیر انسان کو عطا کیا ہے کہ اس کے دل میں محبت رکھی ہے. اب وہ محبت خالق سے ہو یا مخلوق سے، محبت تو لازمی ہے. خالق سے ہو یا مخلوق سے، محبت تو لازمی. دل نے محبت کرنی، کسی شاعر نے لکھا ہے دل بہرے محبت ہے، محبت تو یہ کرے گا. دل بہرے محبت ہے، محبت تو یہ کرے گا. لاکھ اس کو بچا دو کہ کسی پر تو مرے گا. اور خالق سے محبت نہیں ہوگی تو مخلوق سے تو ہوگی. ناممکن بات ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں محبت کرتا ہی نہیں. ناممکن بات ہے. لیکن یاد رکھیے، اگر شریعت کے مطابق ماں باپ سے محبت کی جائے، ماں باپ کی اولاد سے، اولاد کی ماں باپ سے محبت، بیوی میاں بیوی کی محبت، استاد شاگرد کی محبت، اگر شرعی قوانین، شرعی اصول و ضوابط کے مطابق ہوگی تو وہ بھی اللہ رب العزت کی محبت میں شمار ہوگی. اللہ رب العزت کی محبت میں شمار ہوگی. لیکن اگر اس محبت کی جگہ میں کوئی حرص آ جائے، طمع آ جائے، لالچ آ جائے،
کوئی ضرورت آ جائے یا ہوس آ جائے تو وہ محبت نہیں رہتی، وہ محبت نہیں رہتی۔ اللہ کی محبت انسان کے دل میں نور کو پیدا کرتی ہے، اور مخلوق کی محبت انسان کے ذمہ ظلمت بڑھاتی ہے۔ ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو۔ اللہ کی محبت نور ہے، مخلوق کی محبت ظلمت یعنی کہ اندھیرا ہے۔ خالق کی محبت سے دل اور چہرے پر نورانیت آتی ہے، خالق کی محبت سے دل اور چہرے پر نورانیت آتی ہے، مخلوق کی محبت سے دل اور چہرے پر ویرانیت آتی ہے۔ خالق کی محبت انسان کو خوش و خرم رکھتی ہے، وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا، اور مخلوق کی محبت انسان کو بے چین کرتی ہے، وہ کبھی پرسکون ہی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیجئے، مخلوق کی محبت ہے، کسی انسان کی محبت، جانور کی محبت، کسی چیز کی محبت انسان کے دل میں آ جائے تو انسان اس کے لیے کتنا بے قرار ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، بے چینی کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت انسان کو ہمیشہ زندہ رکھتی ہے، اور مخلوق کی محبت انسان کو جدا کر دیتی ہے۔ میاں بیوی ہیں، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، ایک نہ ایک دن سب نے جانا ہے، جدائی ہونی ہے۔ لیکن جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے وہ دنیا میں بھی اس کی محبت کو قائم رکھا جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کی محبت کو قائم رکھتے ہیں، اور جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تب اس کی محبت قائم رہتی ہے۔ اس کا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کا وصال ہوا تو ان کی باندی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا بنی؟ تو کہنے لگی کہ جب فرشتے نے آگے مجھ سے کہا من ربک، بتا تیرا رب کون ہے، تو میں نے اس کو ڈانٹ دیا، کہا کہ جب میں 2 گز اوپر تھی تو اپنے رب کو بھولی نہیں، اب میں 2 گز نیچے آ گئی تو اپنے رب کو بھول جاؤں گی، چل دو یہاں سے۔ اللہ اکبر! یہ ہے ایمان کی طاقت، عشق کی طاقت، کہ جو اپنے رب سے عشق کرتا ہے وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا، وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا۔ جو مخلوق کی محبت ہے نا، یہ یاد رکھیے گا کہ مخلوق کی محبت صرف جسمانی حد تک محدود ہوتی ہے، جسم کی حد تک محدود ہوتی ہے، وہ دل سے سروکار نہیں ہوتا۔ لیکن خالق کی محبت کو صرف دل سے سروکار ہے، جسم آپ کا چاہے جہاں مرضی ہے، جسم آپ کا چاہے جہاں مرضی ہے، دل اللہ رب العزت کی ذات میں تڑپتا ہوگا تو آپ واقعی خالق کی محبت میں دیوانے ہو چکے ہیں۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ بازار میں بیٹھے ہیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ دکان میں بیٹھے ہیں، یا آپ کہیں بھی جا رہے ہیں، آپ ہر جگہ اللہ کو پیارے لگ رہے ہیں کیونکہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ اگر میرے اور آپ کے دل میں خالق کی محبت ہوگی تو پھر آپ کو پتہ ہے ہم کہیں بھی بیٹھ جائیں، مسجد میں چلے جائیں، وہاں پہ بھی سکون نہیں ملتا، کیونکہ دل، اور اللہ میں ایک بات فرماتے ہیں نا کہ تیرے سجدے تجھے کہیں کافر نہ کر دے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور، کہ میں اور آپ جھکتے اللہ کے سامنے لیکن سوچ کہیں اور ہوتی ہے۔ کیوں؟ میرے اور آپ کے دل میں خالق کی بجائے مخلوق کی محبت سمائی ہوئی ہے۔ جب تک خالق کی محبت دل میں نہیں آئے گی اس وقت تک عبادت کا مزہ ہی نہیں آئے گا، کیونکہ عبادت میں عشق کام آتا ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ اب دل میں اللہ رب العزت کی ذات کے عشق کو کیسے پروان چڑھائیں، اللہ کی محبت کو کیسے بسائیں، تو اس کا بھی اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں حل بتایا ہوا ہے قرآن مجید میں۔ لیکن یہاں پہ ایک اصول کی ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اصول یہ ہے کہ کسی ذات کے بارے میں جتنا زیادہ ذکر کیا جائے اس کی محبت اتنی بڑھتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں اور آپ اللہ رب العزت کی ذات کو کثرت سے یاد کریں، اور جب ہم کہیں نا اللہ اللہ، ذرا کہہ کے دیکھیے، اور پوری محبت سے کہہ کے دیکھیے، ذرا کہیے اللہ، دیکھیے کتنا سکون ملا آپ کو۔ اب سوچئے کہ اگر آپ اللہ رب العزت کی ذات
سے محبت کرنا شروع کر دیں اور اس نام کو پیار سے 100 دفعہ بے شک یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنی دفعہ بھی ہوتا ہے پڑھتے جائیں، ایک وقت تو آئے گا کہ آپ سوئے ہوں گے اور دل آپ کا کہہ رہا ہوگا اللہ اللہ اللہ، کیونکہ زبان سے جو ذکر کیا جاتا ہے وہ دل پر نقش ہوتا ہے۔ اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، آپ دیکھے ہوں گے پھیری والے، کوئی ٹماٹر بیچ رہا ہے، کوئی سبزی بیچ رہا ہے، کوئی فروٹ بیچ رہا ہے، کوئی کہتا ہے آلو پیاز ٹماٹر لے لو، مختلف پھیری والے آتے ہیں تو وہ مختلف آوازیں لگاتے ہیں، مختلف آوازیں لگاتے ہیں، وہ آواز لگا لگا کے ان کے دل میں اس قدر نقش ہو جاتی ہے کہ وہ سوئے ہوتے ہیں تو تب بھی ٹماٹر ہی بیچ رہے ہوتے ہیں بیچارے، تب بھی ان کے منہ سے آلو پیاز کی آواز لگ رہی ہوتی ہے، آلو 40 روپے کلو ٹماٹر 100 روپے کلو۔ تو ذات کی محبت کو جتنا یا کسی چیز کی محبت کو جتنا بیان کیا جائے گا دل اتنا ہی اس کی طرف مائل ہوگا۔ اسی طرح کنڈکٹر وغیرہ جو اسٹاپ کے بارے میں بتاتے ہیں، یہ اسٹاپ آ گیا، یہ اسٹاپ آ گیا، یہ اسٹاپ آ گیا، تو وہ بھی کیا ہے رات کو سوئے ہوتے ہیں بیچارے، منہ سے آواز نکلتی ہوتی۔ تو کیا میں اور آپ اگر اپنے دل کو اتنا مصروف کر لیں، زبان سے اللہ کے ذکر کو ادا کرتے جائیں اور دل میں اس قدر سما دیا جائے کہ ایک وقت ایسا آئے کہ ہم سوئے ہوں اور دل سے نکل رہا ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا پھر اللہ اللہ اللہ۔ جب دل کہہ دے گا نا اللہ تو یقین جانیے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اب اللہ رب العزت کی محبت آپ کے ساتھ بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ پھر آپ ان لوگوں میں آ رہے ہیں جو کہتے ہیں جن سے اللہ نے فرمایا فَبِحَقِّ عَلَيْكَ كُلِّ مُحِبَّةٌ، تمہیں میرے حق کی قسم تم بھی مجھ سے محبت کرو، پھر آپ بھی اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ تو اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، جتنا اللہ کا ذکر کثرت سے کریں گے اتنا ہی میری اور آپ کی زندگی میں سکون آئے گا، میرے اور آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ آپ اپنے گھر میں سارے بچوں کو بٹھا کے، گھر والوں کو بٹھا کے دن کا کوئی ایک حصہ مختص کر دیں 10 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے آپ نے ایسے بیٹھنا ہے، اپنی آنکھیں اور اپنا دل، اپنا منہ چہرہ جو ہے وہ دل کی طرف رکھنا ہے اور کہنا اللہ کہ روح کی آواز دل سے آ جائے۔ 10 منٹ آپ یہ کریں، دیکھیے گا اللہ کی محبت آپ کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی اور آپ کو کتنا لطف آئے گا کہ میرا اور آپ کی زندگی کا مقصد یہی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تمہیں آزمانے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ تم میں سے کون نیک عمل کر کے آتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو اللہ رب العزت کی ذات سے محبت کیجیے۔ میرا رب ہم سے بہت محبت کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے لَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہیں روزی نہیں دیتا؟ کیا میں آسمان سے تمہارے لیے بارش نہیں برساتا؟ کیا میں سورج کو نہیں نکالتا؟ کیا چاند کو میں نہیں نکالتا؟ ستاروں کو آسمان پر نمودار نہیں کرتا؟ تمہارے لیے آسمان بنایا، اس پر چاند سورج کو سجایا، تمہارے لیے زمین بنائی، اس سے اناج اگایا، تمہیں زندگی دی، زندگی گزارنے کے لوازمات بھی تو عطا کیے ہیں۔ پھر تم خود اپنے آپ کو دیکھو کہ تمہیں اللہ رب العزت کی ذات نے مجھے اور آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ مکمل باڈی جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہی نعمت ہے۔ اگر بات صرف ایک آنکھ کی جائے تو 13 کروڑ آئی ریسیپٹر ایک آنکھ میں، 13 کروڑ آئی ریسیپٹر اس آنکھ میں، 26 کروڑ بلب میری اور آپ کے آنکھوں میں فکس ہیں، اور صرف بل ایک ہی مانگا ہے، اور وہ کیا مانگا ہے کہ آپ نے غلط نہیں دیکھنا، آپ نے غلط نہیں دیکھنا۔ کیونکہ جب آنکھ غلط دیکھے گی تو دل سے اللہ کی محبت نکل جائے گی، دل میں اللہ کی محبت نہیں آئے گی۔ اپنے نفس کو اپنے قابو میں کریں تو دیکھیے اللہ کی محبت اپنے دل میں راسخ کرنا اور اللہ رب العزت کی ذات میں دیوانہ ہونا کتنا آسان ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو ایسا دل عطا کرے جس میں صرف اور صرف عشق الہی ہو، عشق الہی اور عشق مصطفیٰ ہو، اس کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔